کی ہے، 4 کتابیں اس نے انگلش میں پڑھی ہے، قرآن اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، حدیثوں کو اس نے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، بس 4-5 اس نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہے، اور وہ آتا ہے اور اسٹیج لگاتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، آسک می بردر، مجھ سے سوال پوچھو۔ وہ باقاعدہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب۔ اسی لیے اللہ کے نبی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ان یقل الفقہاء ویکثر الخطباء، لچھے دار تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے، جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ، جن کے ویورز بہت زیادہ، جن کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے۔ ان یکثر الخطباء، خطباء تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقتہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وَيَقِلَّ الْفُقَهَاء، اور دین کا گہرا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی نالج رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ دور آ جائے، وہ دور آ جائے۔ ہمارے اسی بنگال کے بیلٹ میں، اسی سیمانچل کے بیلٹ میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو درکنار کر کے جاہلوں کو لوگ جو ہے جن کی تقریروں میں بکواس باتیں، فضول باتیں، قصے کہانی کی باتیں، نہ قرآن کی ایک آیت حق سے پڑھی جا رہی ہے، ان کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور علماء کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا حتیٰ اذا لم یبق عالما، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے۔ اب سردار کے معنی بہت کچھ ہو سکتا ہے، سردار کے معنی گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مدرسے کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کا سیکریٹری جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ انسان صرف اپنے پیسے کی بدولت مدرسے کا سیکریٹری بنے، اور لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ ارے حاجی صاحب چندہ زیادہ دیں گے، پیسہ زیادہ دیں گے، ان کو سیکریٹری۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان کو مفتی بنا لیں گے، اور لوگ ان سے آ کر کے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل جب فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو علم ایک الگ چیز اور تقویٰ ایک الگ چیز۔ عالم اگر متقی ہے سونے میں سہاگا، لیکن کوئی متقی ہے تو عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ 99 لوگوں کا قاتل تھا، اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے پاس گیا وہ متقی تو تھا، وہ پرہیزگار تو تھا، وہ راہب تو تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے پوچھا I have killed 99%، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، I want to repent، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے کوئی توبہ کا راستہ؟ اب وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، رات رات بھر نماز پڑھنے والا تھا، اس کو گناہوں سے نفرت تھی۔ اس نے کہا یار 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا اور توبہ کی بات کر، بھاگ گیا، نکل، تیری توبہ قبول نہیں۔ اب وہ تو تھا خوار آدمی، 99 لوگوں کو تو آلریڈی قتل کر دیا، اسے غصہ آیا، تلوار نکالی، اس کو بھی ختم کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل۔ اب تک 99 کا قاتل تھا، اب 100 کا قاتل ہو گیا، وہ سنچری اس نے پوری کر لی، 100 لوگوں کا قاتل۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اب وہ جس کے پاس پہنچا وہ عالم تھا، اب جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے صحیح کہا۔ اس نے کہا عالم صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 لوگوں کا قاتل، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا ہے کوئی راستہ میری توبہ قبول ہونے کا؟ اس عالم نے بڑا پیارا جواب، اس نے کہا من یحول بینک و بین التوبہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو توبہ کر سکتا ہے۔
لیکن ہاں تجھے توبہ کرنے کے لیے وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، وہ علاقہ چھوڑ۔ علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے، بے ایمانوں کے علاقوں میں رہو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، سود خوروں کے علاقوں میں رہو گے سود خور ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے تمہارے اندر شرک کی محبت پیدا ہو جائے گی، ماحول پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے جب کہیں مکان خریدو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ مکان تو اچھا ہے، گھر تو اچھا ہے، پڑوس کیسا ہے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو۔ حضرت آسیہ کا نام سنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اتنے بڑے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ نے اپنے محل سے نکال کر کے حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہے، بڑی پیاری دعا کرتی ہے، کیا کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، اپنے پاس ایک گھر عطا فرما۔ حضرت آسیہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے اللہ جنت میں گھر عطا فرما تب بھی کافی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، یعنی اے اللہ مجھے جنت میں بھی تیرا قرب چاہیے، مجھے جنت میں بھی تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ جن علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے گھر سے پہلے پڑوس مانگا تھا، پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر پڑوس خراب رہے گا، ماحول خراب رہے گا، آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خراب۔ تو اس عالم نے کہا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو جاؤ اپنی بستی کو چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو، تمہاری توبہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، آدھے راستے میں پہنچا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ اب عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ عذاب والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، رحمت والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کے فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، راستے کو ناپ، تم لوگ فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، راستے کو ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ چنانچہ دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا، جب راستے کو ناپا گیا تو وہ 100 لوگوں کا قاتل چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا، ایک پتا ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلا نیک لوگوں کی بستی سے۔ چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر گیا، 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کا حقدار بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کرو، اللہ ضرور آپ کی توبہ کرو۔ ارے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، قرآن کہتا ہے سچی توبہ کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا نام، میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، میرے نیک بندے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑے بڑے جرم ہیں۔ اسلام کی نظر میں 3 مہا پاپ کیا ہے؟
شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا یہ 3 مہا پاپ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا بنا لو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا، آپ نے فرمایا تقتل ولدا خشیۃ ان یتیم معک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، اولاد کو قتل کر دو، یہ سب سے بڑا۔ 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ لڑکی پیدا ہونے کے بعد، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہماری سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ الگ بات ہے، نہ بیٹی کو پڑھایا جا رہا ہے نہ بیٹی کو بچایا جا رہا ہے۔ بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، اور بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 4 سال کی بچی کو بھی ماں باپ اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی آج ریپ کیا جا رہا ہے۔ سرکار تو نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ریپ کرنے والے ظالموں کو آج کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ کتنے ریپ کرنے والے دولت کے بل پہ اور پاور کے بل پہ آج آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، وہ لوگوں بیٹیوں کو مارنا، بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہیں مارا تھا، کس جرم میں تم کو مارا۔ آج تو ماشاءاللہ انسان ترقی پر چاند پر پہنچ گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں جہیز کے نام پر بیٹی کو مارا جا رہا ہے، کہیں اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی محبوبہ کو قتل کر کر کے 60 50 ٹکڑے کر کے اس کو فریز میں رکھ کر کے مارا جا رہا ہے، اس کی لاش کو بیسن کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس کو گربھپات کہا جاتا ہے، جس کو ایبارشن کہا جاتا ہے، جس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان، 1400 سال پہلے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو جا آج تو پڑھا لکھا انسان۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، اگر ماں کے پیٹ میں، اگر عورت کے پیٹ میں پریگننسی ہو چکی ہے، بچہ ٹھہر چکا ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں بہت کریٹیکل کیس ہو جائے، اگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان چلی جائے گی، ماں کی صحت بہت خطرناک ہے، ماں کی تندرستی اس لائق نہیں کیا اور بچے کو جنم دے، تو یہ ایک مجبوری کا کیس ہے۔ اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں پریگننسی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس صورت میں تو ایبارشن کروایا جا سکتا ہے۔ مگر فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ ہمیں 2 ہی بچے چاہیے تھے، اور تیسرا بچہ اگر ٹھہر گیا اور پریگننسی ہو گئی تو صرف اس لیے کہ ارے یار 2 کو تو بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوں، تیسری کو کیسے کھلاؤں گا، اگر اس ڈر سے اور اس سوچ سے اگر ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا ہے یا بچے کو مارا ہے تو یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، اور اللہ کے نبی نے دوسرا بڑا گناہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اَتُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔
کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لیکن پڑوسی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا وشواس ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا کام کرتا ہے۔ وہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا ہے، وہ غلط پر غلط کام کرتا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ تین بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ذرا اس کو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہ تین چیزیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے یعنی صحیح راستہ پر آئے اور نیک عمل کرنے لگے۔ اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا، اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا، اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ قائم ہے۔ یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ڈالو، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ توبہ کو کبھی کل میں مت ڈالنا، یہ کل میں ڈالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چیز ہے۔ کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں